الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد المؤيد ورسولنا المصدق الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير كوكب الدر صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين باليومنا هذا يوم الدين أما بعد فقد قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد كلنا محمد صلوات محمد ذکر کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب سے گزارش ہے کہ فرش اعظم میں تشریف لے آئیں، چاہے وہ باہر ہوں یا گھر پر ہوں، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے یہاں بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال ذکر کا آغاز کرتے ہوئے کہ جو موضوع رہے گا میرا زیادہ تر اسی کے ارد گرد رہے گا، جو کہ ہے اختیار اہل بیت۔ اہل بیت کا اختیار کیا ہے، ان کے معجزات کے بارے میں، ان کے حق کے بارے میں۔ خداوند عالم نے تمام فضیلتوں سے نوازا ہے اہل بیت کو، تمام معجزات سب چیزوں سے، لیکن کیوں ان کو دیا؟ کیونکہ یہ اہل بیت کا حق تھا۔ یہ خداوند عالم نے ایک خاص کام کے لیے ان کو خلق کرا تھا، تو یہ ان کا حق تھا کہ سارے معجزات، ساری فضیلت خداوند عالم نے ان کو عطا کری۔ اب جو بھی خطابت رہے گی میری انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اس میں ایک ایک معصوم کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور آج جو اس معصوم کی گفتگو کا اہتمام کرا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہماری 8ویں حجت، 8ویں سرکار، سلطان دو جہاں امام علی رضا بہت آرام سے چلیں گے تاکہ جو میرے جتنا کم علم ہے میرے پاس، اس میں جو ہو سکے گا میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آرام سے پڑھیں گے تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھے۔ امام علی رضا علیہ السلام یہ وہ امام ہے جس کو علم کا مرکز کہا جاتا ہے۔ ان کو موقع ملا تھا، اور جب مامون نے یہ دیکھا کہ لوگ ان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، اب لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فرزند رسول ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، تو فوراً امام کو اس نے مشہد بلا لیا، کیا؟ ولی عہد بننے کے لیے۔ لیکن امام نہیں چاہتے تھے کہ وہ ولی عہد بنے دربار میں جا کر، لیکن زبردستی امام کو بلایا اس نے۔ امام مدینہ چھوڑ کے مشہد کی طرف روانہ ہوئے، چاروں طرف شور مچ گیا کہ وقت کا محمد، زمانے کا علی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ امام نے مدینہ چھوڑا، چلے مشہد کی طرف، خراسان کی طرف کوچ کرا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام جس بستی سے گزرتے تھے لوگ قلم اور کاغذ لے کر امام کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے کہ رسول کا بیٹا، فرزند رسول، کچھ تو کہے ہم لکھیں، کوئی تو حدیث ارشاد فرمائے کہ ہم لکھیں۔ لیکن امام کچھ نہیں کہتے تھے ان کو، امام اپنے راستے پہ بڑھتے رہے۔ جب امام نشاپور پہنچے، ہجوم تھا وہاں لوگوں کا، یہ اعلان ہو گیا تھا کہ علی کا بیٹا تشریف لا رہا ہے۔ جیسے ہی امام کی سواری آنی تھی، امام کے چہرے پہ نقاب تھا۔ لوگوں نے کہا اے فرزند رسول اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے تاکہ ہم آپ کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ تو امام نے جیسے ہی نقاب کو ہٹایا، نہ جانے کتنے اس مجمع میں بے ہوش ہو گئے۔ صرف امام کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہ جانے کتنے بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک نے کہا اے امام، اے فرزند رسول، کچھ کہیے۔
کچھ حدیث رسول کی ارشاد فرمائیے تاکہ ہم لوگ اس کو کتابوں میں درج کریں۔ میرے امام نے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ جملے کی گہرائیوں کو سمجھیے گا، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا یہ جملہ۔ لا الہ ایک قلعہ ہے، ایک گھر نہیں ہے، ایک غار نہیں ہے۔ امام نے کہا لا الہ ایک قلعہ ہے۔ امام نے یہ کہا، قلم چلا، سب نے لکھ لیا، امام واپس آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد لوگوں نے پھر روکا، کہا اے فرزند رسول اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ جو یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ امام پھر اپنی سواری سے اترے۔ امام نے کہا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ جس نے یہ مان لیا کہ وہ خدا ایک ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اب امام پھر آگے بڑھے، پھر لوگوں نے روکا کہ امام اور کچھ ارشاد کریے۔ تو امام پھر سواری سے اترے۔ امام نے کہا کہ اس کو یہ جو ماننا ہے کہ خداوند عالم کے عذاب سے بچنا ہے، اس قلعے میں داخل ہونا ہے، اس کی چند شرطیں ہیں۔ شرطیں کیا؟ ایک شرط ہے۔ اب وہاں شرط کا نام آنا تھا، وہاں کچھ علی کے بغض رکھنے والے بھی تھے۔ اب سب کے چہرے پہ پسینہ آیا۔ کیسی شرط ہوگی کہ جہنم سے بچے؟ امام نے کہا تھا کوئی شرط نہیں ہے، وہ شرط یہ ہے، یہ شرط ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا کی ولایت کو مان لو۔ امام نے کہا میری ولایت کو مان لو، میرے امجد علی کی ولایت کو مان لو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ رسول کی حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لفظوں کو پلٹا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اور خدا کو سمجھنا ہو، علی کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی اب علی کے راستے سے، یعنی جو بھی آ رہا ہے، جو بھی امام ہے، اس کو اس کی ولایت کو ماننا پڑے گا، کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہم کو خدا تک پہنچائیں گے۔ یہ وہی نشا ہو رہی ہے جب امام نے خطبہ دینے کے بعد پیر کی ٹھوکر ماری تھی، چشمہ جاری ہو گیا تھا وہیں پر۔ یہ معجزہ ہے امام بڑے خرافات کی طرف قریب 2.25 سال یا لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 سال امام مشہد میں رہے، دربار میں ولی عہد بن کر رہے۔ ایک وقت جیسے ہی امام آئے وہاں مشہد میں سوکھا پڑا تھا، بہت مشہور معروف واقعہ ہے لیکن پھر پڑھ رہا ہوں۔ مشہد میں کیا تھا؟ خراسان میں کیا تھا؟ سوکھا پڑا ہوا تھا۔ اب لوگ آئے، جو اس وقت خلیفہ بنا بیٹھا تھا، کہ اس نے کہا کہ اے مامون تم اس وقت خلیفہ ہو، جاؤ اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ تو مامون کہنے لگا میں دعا کروں؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا رابطہ خدا سے ہو، تو تم اللہ سے دعا کرو بارش کرے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں نے کہا تم خلیفہ کس بات کے بنے بیٹھے ہو بھائی، کس بات سے خلیفہ ہو؟ تو پھر مامون کہنے لگا، بہانہ بنایا کہ میں اللہ کی رضا میں دخل نہیں دیتا ہوں، وہ اس کی مرضی ہوگی، بارش کرے نہ کرے، سوکھا پڑے، وہ اس کی مرضی ہے، میں دخل نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا تم کو اللہ کی رضا بدلنی پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ تم خلیفہ ہو اور تمہارا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے، تم خدا سے بات کرو۔ جیسے یہ کہنا تھا، مامون نے کہا میں خدا کی رضا نہیں بدل سکتا، لیکن اس دور میں ایک خاندان ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے جو ایک لفظ کہے گا اور اللہ کی رضا بدل جائے گی، اور وہ کون تھا؟ مامون نے کہا اگر یہ اللہ کی رضا بدلنی ہے فوراً علی ابن موسیٰ رضا کو بلاؤ۔ صلوات تو بلند آواز سے پڑھیں۔ ایسے پڑھنی چاہیے تاکہ قافلوں کے کان میں آواز جائے تو ان کے کان میں کھنک بن گئی رہے۔ بہرحال موضوع پہ واپس آ رہا ہوں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ علی ابن موسیٰ رضا کو بلاؤ، کیونکہ اس دور میں، اس وقت میں صرف وہی ایک شخصیت ہے جو وقت کا امام ہے اور اللہ کی رضا کو بدل سکتا ہے، اللہ کے ارادے کو بدل سکتا ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ امام دربار میں داخل ہوئے، کیسے داخل ہوئے؟ سر پہ رسول کا امامہ، ہاتھ میں علی کی ذوالفقار، چہرے پہ حسن کا حسن،
آنکھوں میں حسین کی کریمی، ماتھے پہ سجاد کے سجدے کا نشان، سینے پہ باقر کا علم لیتے ہوئے، ہاتھوں زبان پہ جعفر کی صداقت لیتے ہوئے، ہاتھوں میں قاسم کی عطا لیتے ہوئے دربار میں داخل ہوا ہے میرا مولا، جیسے لگ رہا تھا کہ ایک شیر داخل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، دربار میں روشنی چاروں طرف پھیل گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیلی کہ جو لوگوں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ جو لوگ ایسی خوشبو، ایک علیحدہ خوشبو تھی، وہ معصوموں کی علیحدہ خوشبو ہوتی ہے جو نہ کسی پھول میں ہوتی ہے، نہ گلاب میں ہوتی ہے، نہ کسی عطر میں ہوتی ہے، ایسی خوشبو ہوتی ہے۔ امام آئے، امام کے فوراً تخت لگایا گیا۔ امام نے کہا کہ یہ تخت یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں، یہ تیرے جیسے خلیفہ کے لیے ہے، میرے لیے ممبر لگواؤ۔ فوراً ہی ممبر آیا، تخت سے جوڑ کے ممبر رکھا گیا۔ امام نے کہا فوراً الگ کرو ممبر تخت سے، میں الگ بیٹھوں گا، میں اس خلیفہ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ممبر الگ ہوا، امام بیٹھے ممبر پہ۔ امام نے کہا کیا ماجرا ہے مجھے بتاؤ، کیا ماجرا ہے مجھے بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے فرزند رسول، بارش کئی سالوں سے نہیں ہوئی ہے، سوکھا پڑنے لگا ہے، اب بھوکمری مچ گئی ہے، لوگ مرنے لگے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیے تاکہ بارش ہو جائے۔ امام نے کہا ابھی نہیں، کل آنا، کل میں دعا کروں گا، میدان میں جا کر میں کہوں گا کہ اے مولا آپ چاہتے تو ابھی اشارہ کرتے، ابھی بارش ہو جاتی۔ لیکن اس میں بھی امام کہہ رہے تھے تاکہ چاروں طرف شور ہو جائے کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے دعا مانگنے کے لیے۔ چاروں طرف شور ہو گیا کہ سب میدان میں آنا، اگلے دن علی کا بیٹا فرزند رسول دعا کرنے والے ہیں بارش کے لیے۔ امام نے اس وقت کے لوگوں کو دو ثواب کو پہلے ہی دے دیے، پہلا امام کی زیارت کا، دوسرا امام کے انتظار کا۔ امام کا انتظار کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم لوگ بھی تو آج امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بقرعید عید کا انتظار نہیں کرتے جتنا محرم کا کرتے ہیں۔ امام نے کہا جیسے اس کا انتظار کرتے ہو ویسے ہی اپنے امام کے آنے کا انتظار کرو۔ بہرحال وہ موضوع الگ ہے، اور اگر اس پہ پڑھنا شروع کر دیا تو میرے خیال سے 4-5 اشرے بھی کم پڑ جائیں گے امام پہ۔ بہرحال موقع ملا تو اس کو بھی عرض کروں گا۔ اب اگلا دن آیا، ہجوم لگا ہوا ہے، امام نے اپنے سر پہ رسول کا امامہ رکھا اور علی کی ذوالفقار لی اور گھر کے باہر نکلے، لوگوں نے راستہ دینا شروع کرا امام کو۔ امام کے چہرے پہ نور تھا کہ لوگ امام کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، ایسا نور تھا امام کے چہرے پہ۔ اب امام بڑھے، امام نے کہا پیچھے پیچھے میرے آتے رہو۔ امام کے پیچھے پیچھے سب چلتے رہے۔ امام نے ایک موقع پہ آ کے کہا کہ سب رک جاؤ، میں اکیلا آگے جاؤں گا۔ سب رک گئے، امام آگے گئے۔ امام نے اپنی چپل کو اتارا، امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ اے پروردگارا، تجھے میری امامت کا واسطہ کی بارش لا دے، تجھے میری امامت کا واسطہ ہے کہ بارش کر دے۔ پہلا بادل آیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ امام نے کہا صبر کرو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ کسی فلاں ہستی کے لیے۔ کرتے کرتے کئی بادل آئے گئے، ایک بادل ایسا آیا جب حکم امام آیا سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے ایسی بارش ہوئی تھی کہ خراساں پورا ڈوبنے لگا تھا۔ تو امام نے کہا تھا پروردگار ایسی بارش کر کہ یہ لوگ برداشت کر سکے، ایسی بارش نہ کر کہ یہ لوگ غرق ہو کے مر جائیں بارش میں، رحمت نازل کر۔ فوراً بارش رک گئی۔ اب یہاں پہ دربار میں شور اٹھا کہ رضا کے کہنے پہ بارش ہو گئی ہے۔ اتنے میں مامون کانپنے لگا، سوچنے لگا اب اس کی خلافت خطرے میں آ گئی ہے۔ چاروں طرف شور ہو گیا ہے، اصلی کون ہے، اصلی خلفاء کون ہے، اصلی خلیفہ کون ہے، یہ شور ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے، مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں نے آپ کی دعا کو سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ پروردگار بارش کر، اس میں آپ کا کیا کمال ہے، آپ نے بھی تو خدا سے دعا مانگی۔
میں بھی خدا سے دعا مانگ سکتا تھا. تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, خداوند عالم کا کمال ہے. اتنا کہنا تھا علی کے بیٹے کے چہرے پہ علی جیسا جلال آیا. امام نے جیسی دیوار کی طرف دیکھا, دیوار میں ایک جانور کی کھال لگی ہوئی تھی, اس کے اندر شیر بنا ہوا تھا. امام نے کہا تھا تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. امام نے 3 مرتبہ کہا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. امام نے کہا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, میں ابھی چاہوں تو شیر کو زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. امام نے کہا تھا میں چاہوں تو زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. جیسے یہ کہنا تھا دیکھا شیر اس میں سے چیرتا ہوا نکلا, شیر چیرتا ہوا نکلنا تھا. سارا دربار ڈر کے مارے خالی ہو گیا. مامون نے اپنے پیروں کو تخت پہ رکھا, کہا اے فرزند رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے شیر کی طرف دیکھا, کہا اے شیر میں نے حکم نہیں دیا تھا نا, ابھی میں نے کہا تھا کہ ابھی میں چاہوں تو میری اجازت کے بغیر باہر کیسے آ گئے؟ اس شیر نے کہا اے فرزند رسول جب آپ نے یہ کہا کہ میں چاہوں تو شیر کو زندہ کر سکتا ہوں, یہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے ہو کے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے. شیر نے کہا میں نے کر کے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے. ایک واقعہ اور بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ امام نے یہ بھی کہا تھا کہ میں چاہوں تو دیوار سونے کی ہو جائے. امام کے کہنے سے پہلے دیوار سونے کی ہو گئی تھی. بہرحال یہ ہے معجزات امام, اختیار امام, جو چاہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی. ایک واقعہ ہے, میں اپنے سرنامہ کلام کی طرف واپس جا رہا ہوں کہ جو میں نے رسول کی حدیث ارشاد فرمائی تھی اسی پہ واپس جا رہا ہوں, لیکن ایک واقعہ سن کے تاکہ حدیث واضح ہو جائے. ایک شخص تھا, کچھ تاریخ لکھتی ہے کہ مسلمان تھا, کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ مسلمان نہیں تھا. بہرحال ہم اس سے ایک شخص تھا, وہ کہتا تھا کہ میں خواب میں سویا, خواب میں میں نے دیکھا کہ میں حج کر رہا ہوں, کعبے کا طواف کر رہا ہوں. طواف کرتے کرتے اعلان ہوا کہ رسول خدا مسجد ابوذر میں تشریف لا چکے ہیں اور جو چاہے رسول سے مل سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, جو چاہے جتنا غریب جتنا امیر سب مل سکتے ہیں. اچھا بھائی, جیسے ہی اس کے کانوں میں عزت آ گئی, اس نے جلدی اپنا طواف پورا کرا خواب میں اور گیا رسول کے پاس. دیکھا بہت بڑی قطار لگی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ پہنچا رسول کے سامنے, دھیرے دھیرے کرتے کرتے دیکھا رسول بیٹھے ہی ہیں. رسول کی دائیں طرف ایک ٹوکری رکھی ہوئی جس میں بہت سارے قورمے رکھے ہوئے ہیں. قورمے رکھے ہوئے تھے. رسول خدا نے کچھ نہیں کہا. رسول خدا نے قورمے کو ایک مٹھی سے اٹھایا, اس کے ہاتھوں میں دیا اور اسے کہا جاؤ تم. وہ گیا واپس. کہنے لگا کہ میں نے اسی خواب میں قورمے کو گنا, دیکھا 18 قورمے تھے. میرا خواب ٹوٹ گیا. کچھ نہیں تھا خواب میں, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. بھائی کیا ہے؟ رسول کی زیارت ہوئی, قورمے ملے, گنا 18 قورمے. ابھی تک تو کوئی خواب میں خاص چیز نہیں تھی. لیکن 2 دن کے بعد اعلان ہوا کہ فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا مشہد تشریف لا رہے ہیں. خلاصہ تشریف لا رہے ہیں. جیسے یہ سننا تھا, یہ نماز پڑھ رہا تھا. تاریخ میں پھر یہ آیا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا, یہ عبادت کر رہا تھا. جیسے ہی فوراً صدا آنی تھی کہ امام مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں, جو چاہے امام سے مل سکتا ہے, جو چاہے امام سے مل سکتا ہے. کہنے لگا وہی پورا واقعہ دوڑا رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے. کہا میں بھاگا مسجد کی طرف, دیکھا بہت بڑی قطار لگی ہوئی ہے امام سے ملنے کے لیے. جیسے ہی میں دھیرے دھیرے امام کے سامنے گیا, جیسے ہی امام کے چہرے کو دیکھا لگ رہا تھا کہ خواب والے رسول بیٹھے ہیں سامنے. وہ پوری شبیہ رسول تھے. کہنے لگا امام نے بھی کچھ نہیں کہا. امام کی دائیں طرف ویسے ہی قورمے کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا. امام نے اپنی مٹھی سے اٹھا کے قورمے میرے ہاتھ میں دیے. میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے اسی وقت قورمے کو گنا, دیکھا 18 قورمے تھے. میں نے کہا اے فرزند رسول کیا کچھ زیادہ مل سکتا ہے؟ تو امام نے کہا اگر میرے نانا نے تجھے زیادہ دیا ہوتا تو آج میں تجھے زیادہ عطا کرتا. تو کہا یا اے فرزند رسول ایسا کیوں؟ تو فوراً امام نے کہا کیا تم نے حدیث نہیں سنی کہ رسول نے کہا تھا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, میرا آخر بھی محمد ہے, ہم کل کے کل محمد ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو رسول کا ہاتھ تھا وہی رضا کا ہاتھ تھا.
رسول کی حدیث ہے کہ میرا اور علی کا ہاتھ اور اہل بیت میں جتنے امام آ رہے ہیں ان سب کا ہاتھ تضاوت میں عدل میں ایک جیسا ہے. ایک جنگ ہوئی تھی رسول کے دور میں تو اسے مال غنیمت بہت ملا تھا. اب سارے صحابی ہاتھ مل رہے تھے کہ مال غنیمت ملے ہم لوگ کو. رسول نے فوراً علی کو بلایا, کہا علی آؤ مال غنیمت سب میں تقسیم کر دو. اب امام نے کیا کرا, امام نے مال غنیمت کو ہاتھ میں لیا, ایک ایک مٹھی سب کے ہاتھ میں دیتے گئے. اب لوگ آئے, کہا یا رسول اللہ علی عدل نہیں کر رہے, علی عدل نہیں کر رہے ہیں, علی ناپ نہیں رہے. اب کسی کو زیادہ مل سکتا ہے, کسی کو کم مل سکتا ہے, کسی میں بڑی مٹھی کھل سکتی ہے, کسی میں چھوٹی مٹھی کھل سکتی ہے. رسول نے کہا تھا اچھا تم لوگ کا ماننا ہے علی عدل نہیں کر رہے تھے. علی نے کہا ٹھیک ہے. رسول نے کہا ٹھیک ہے, مدینے سے کسی ایک شخص کو بلاؤ ترازو کے ساتھ. ایک شخص کو بلایا گیا ترازو کے ساتھ. رسول نے کہا تھا کہ ان سب کو بلاؤ جن کو مال غنیمت مل چکا ہے, اور کہا کہ ایک طرف دوسرے کا مال غنیمت رکھو, ایک طرف تیسرے کا مال غنیمت رکھو. اگر ایک اناج برابر بھی کچھ ہو گیا تو علی کا ذمہ دار میں ہوں. اگر اناج برابر بھی فرق آ گیا تو میں علی کا ذمہ دار ہوں. اور یہی ہوا, ایک اناج کے برابر, ایک دانے کے برابر فرق نہیں آیا. تب رسول نے کہا تھا کہ صرف میں اور علی نہیں, علی کی نسل میں جتنے امام آئیں گے ان سب کا ہاتھ میرے ہاتھ کے جیسا ہے. ایک واقعہ اور ہے کہ جس میں بس مجلس ختم کر رہا ہوں کہ یہ بات میں بھی مجلسوں کا سلسلہ ہے, سنیے گا غور سے. امام ایک مشہد میں تھے, امام نے ابھی تک پورے 2 سال رہے, لیکن امام نے عید کی نماز نہیں پڑھائی تھی. کیا حق ہوتا ہے امام کا کہ اگر پیش امام, اگر امام ہے اس دور کا تو یہ امام کا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائے, لیکن کسی نے امام کو نماز پڑھانی نہیں دی. آپ بھی غور کریے, جب مسجد جمقرار میں جائیں گے نا, پیش امام کے آگے ایک اور امام کی جا نماز لگی ہے. یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا وقت کا امام ہمارے ساتھ ہے تو امام نماز پڑھا رہے ہوں گے. لیکن اس دور میں کیا تھا, امام ایک مرتبہ نکلے عید کی نماز پڑھانے کے لیے. صحابیوں نے کہا کہ اے فرزند رسول ہے مولا آپ نماز پڑھائیے, لیکن خلیفہ نے واپس بھیج دیا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر عید کے نماز کا خطبہ انہوں نے دے دیا تو مشہد کا پورا نقشہ پلٹ کے رکھ جائے گا. ہماری پوری جو خلافت ہے وہ گر جائے گی اگر انہوں نے خطبہ دے دیا, کیونکہ سن چکے تھے کہ علی کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے کیسے خطبہ دیا تھا. یہ سن چکے تھے وہ لوگ. بہرحال امام کو نماز پڑھانے نہیں دیا. لیکن دیکھیے نماز پڑھانے نہیں دیا, لیکن جب بھی بات آتی ہے مدد علی سے لی جاتی ہے یا اولاد علی سے لی جاتی ہے. بھائی اس وقت کے خلیفہ جو نبی کے بعد بنے بیٹھے تھے, جو نہیں تھے لیکن تب بھی بنے بیٹھے تھے, تب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو اب کیا ہوا, اب یہاں پہ ایک شخص آیا, اس نے دربار میں آ کے دعویٰ کرا کہ میرے پاس رسول کے بال ہیں, میرے پاس رسول کے بال ہیں. اب مامون کے کان پڑے ہوئے, رسول کے بال. مامون نے کہا تمہارے پاس کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے جو جد تھے وہ ایک مرتبہ مدینے گئے تھے رسول کی زیارت کے لیے, تو ہمارے جد نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کچھ ایسی نشانی دے دیے تاکہ ہم اپنی بستی والوں کو جا کے اس کو دکھا کے ان کو مسلمان کر دیں. تو رسول خدا نے اپنے بال کے کچھ ٹکڑے اس کو دے دیے تھے. تو اس نے کہا وہ نسل در نسل چلتے چلتے اب وہ میرے پاس آ گئے ہیں. مامون نے کہا تو ٹھیک ہے بھائی تمہارے پاس ہے, اچھی بات ہے, تم یہاں کو لے کر آئے ہو دربار میں. کہا غربت بہت آ گئی ہے گھر میں, اب گھر میں کوئی ایسا سامان نہیں ہے جس کو بیچ کر پیسہ لیا جائے, اور میرے پاس یہی بال ہیں, ان کو خرید لو تاکہ میرے گھر کی چند کچھ روٹیاں خرید لوں. تو اس نے کہا کتنے بال ہیں؟ اس نے کہا 7 بال ہیں. کیا کہا؟ 7 بال ہیں. واقعہ غور سے سنیے گا, بہت ضروری ہے. کہا 7 بال ہیں. تو اس نے مامون نے کہا یہ بتاؤ قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 1 بال کے 100 دینار, یعنی 7 بال کے 700 دینار. مامون نے کہا تم 700 کہہ رہے ہو, اگر تم 7000 بھی کہتے تب بھی سودا بہت سستا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کے بال ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, کوئی قیمت اتنی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس نے کہا سو خرید لیں. لیکن مامون نے کہا یہ بتاؤ میں کیسے پتہ لگاؤں کہ یہ رسول کے بال ہیں؟
بھائی کیسے بھروسہ ہو کہ یہ رسول کا بال ہے, تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا خوشبو دیکھ لو. اس نے کہا نہیں خوشبو نہیں, کیونکہ تم خوشبو کہیں سے لگا کے بھی آ سکتے ہو بالوں میں. پھر کہا کہ کیسے دلیل پیش کروں کہ یہ نبی کے بال ہیں؟ تو فوراً مامون نے کہا کہ فرزند رسول کو بلایا جائے. بار بار ہمارا 8واں امام دربار میں بلائے گئے. جیسے ہی یہ کہا امام پھر دربار میں داخل ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ جو خوشبو ان بالوں سے آ رہی تھی وہی خوشبو امام سے آ رہی تھی, وہی خوشبو امام سے آ رہی تھی. اب امام داخل ہوئے, مجمع کہنے لگا کہ ہم امام کی طرف دیکھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ امام کے بدن سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ اگر کوئی کچھ چند لمحوں کے لیے امام کو دیکھ لیتا اندھا ہو جاتا. ایسا نور تھا امام کے بدن سے نکل رہا تھا. بہرحال اب امام آئے. امام نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اے فرزند رسول, میرے پاس یہ بال ہیں اور یہ رسول کے بال ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ دلیل پیش کرو, میں انہیں بیچنے کے لیے آیا. تو مامون نے کہا فرزند رسول آپ بتائیے, آپ کو زیادہ اچھی پہچان ہوگی کہ یہ کس کے بال ہیں, آپ بتا دیجیے. تو فوراً امام نے حکم کرا آپ چل جا. جیسے ہی امام نے کہا وہیں لکڑی آئی, وہیں اپنے آپ آگ جل گئی. جیسی چل رہی تھی امام نے ان 7 بالوں میں سے 3 بالوں کو اٹھایا, آگ میں پھینک دیا. جیسی پھینکا بال جل گئے. فوراً امام نے کہا تھا یہ 3 میرے نانا کے نہیں تھے. جملے پہ جائیے, جملے پہ جائیے. فوراً فرزند رسول کہنے لگے یہ 3 میرے نانا کے نہیں تھے, اسی لیے جل کے ختم ہو گئے, یہ 4 میرے نانا کے ہیں, جاؤ. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو دشمن محمد ہوگا وہ جہنم میں جل کے غرق ہو جائے گا, اور جو بھی محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتا ہوگا وہ جنت میں تو ایسے ہی چلا جائے گا. ہم لوگ کا جو شیعہ نے حیدری کر رہا ہے. لیکن اب یہ بھی نہ ہو کہ عزاداری میں ہے تو نماز نہیں, دین نہیں, دین ہے تو عزاداری نہیں. رسول نے کہا تھا نا کہ دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے اگر اپنی آخرت بنانی ہے. اور علی کا راستہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. اگر ابھی مان لیا علی کو اور سچے دل سے مان لیا تو دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی معاذ اللہ یہ شہید ہو گئے, ان کے معجزات وہیں ختم ہو گئے, ابھی بھی روزوں پہ چلے جاؤ, آنکھوں کے سامنے معجزے دکھ جائیں گے. ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ بہت مشہور و معروف ہے کہ ایک انجینئر آیا تھا جرمنی کا, مشہد میں کنسٹرکشن کا کچھ ورک تھا, کچھ کام تھا. وہ آیا, وہ شام کو ایسے ہی حرم میں ٹہل رہا تھا. اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, میں جب ہر بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بیمار آتا ہے, اندر جاتا ہے اور ٹھیک ہو کے واپس آتا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اندر کوئی طبیب ہے, کوئی ڈاکٹر ہے؟ تو اس نے کہا اس زڑی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا طبیب بیٹھا ہے جو سب کو شفا عطا کرتا ہے. تو اس نے کہا مجھے بھی ملوا دو. اس نے کہا یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, یہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شہید ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان لوگوں کو شفا دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا تمہارا بھی ذہن اتنا قابل نہیں کہ تم اس کو برداشت کر سکو, اسی کو یہی ختم کر دو. یہ ان کا کرم ہے کہ یہ زمین کے اندر دفن ہوتے ہی سب کو شفائیں عطا کر رہے ہیں, کہ یہ اگر کہیں دفن ہو تو وہاں کی مٹی کھا کے شفا بن جائے. یہ بہت بڑا کرم ہے ان کا. بہرحال اب وہ گیا, بس اس شخص نے کہا کہ تم کو کچھ نہیں کرنا ہے, تم کو خلوص کے ساتھ زری پہ جانا ہے, زری پہ جا کے دعا مانگنی ہے, تمہارا کام بن جائے گا. وہ گیا, اس نے کہا امام سے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے, میری بھی بیٹی ہے جو پیرالائزڈ ہے, کئی سالوں سے بستر سے اٹھ نہیں پا رہی ہے, اس کو بھی شفا دے دیجیے. وہ یہ کہہ کے واپس اپنے ہوٹل پہنچ گیا. اس نے دیکھا رات میں کہ اس کی بیٹی کی کئی ساری مس کال پڑی ہیں, اس کی زوجہ کی کئی ساری مس کال پڑی ہیں. اس نے فوراً فون کرا, کوئی خیریت ہے, کوئی بات تو نہیں ہو گئی. جیسے ہی اس نے فون کرا, اس کی زوجہ نے فون اٹھایا, کہا یہ بتاؤ تم نے کسی کو بھیجا تھا, تم نے کسی کو بھیجا تھا کیا ہمارے گھر؟ کیا ہوا, کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی کہ شام کا وقت تھا, ہمارے گھر پہ دستک ہوئی, جیسے ہی میں نے کھولا دیکھا ایک شخص سامنے کھڑا ہے. کہا میرا ذہن کام کرنا بند کر گیا, اور میں ایک یہاں پہ آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ اگر وقت کے
امام کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کا ذہن کام کرنا بند کر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کربلا گئے، امام کی زیارت ہوئی، امام سے ملاقات ہوئی، لیکن ذہن کام کرنا بند کر گیا، اس کا بھی ذہن کام کرنا بند کر گیا تھا۔ کہنے لگی میں نے بنا سوچے سمجھے ان کو گھر کے اندر بلا لیا، اس نے بس اتنا پوچھا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کس کمرے میں ہے، جیسے یہ کہا میں نے کمرہ دکھایا، وہ گئے، انہوں نے کچھ نہیں کرا، کوئی دوائی نہیں دی، انہوں نے بس ہاتھوں کو سر پہ پھیرا اور ہماری بیٹی کھڑی ہو گئی۔ بیت کا کہنا ہے، امام کا کہنا ہے، امام کہتے ہیں یاد تو کرو ہمیں، ہم کیوں نہیں آئیں گے۔ ایک علماء کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب گیا زیارت کے لیے مشہد میں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ جیسے ہی مشہد میں امام کے روضہ غربت دیکھتے ہیں وہیں سے کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، لیکن جب اتنے سارے لوگ الگ الگ کونوں میں امام کو سلام بھیج رہے ہیں، امام جواب کیسے دیتے ہوں گے؟ بھئی سلام کا جواب تو واجب ہے نا۔ اتنا کہنا تھا، چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹنا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ جو یہ کہہ امام کو سلام کر رہا تھا اس کے پہلو میں امام کھڑے ہوئے تھے اور امام جواب دے رہے تھے۔ امام کہتے ہیں کہ ہم کو یاد کرو، ہم کیوں نہیں آئیں گے، ہم مشکل کشا ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ رات کا وقت تھا، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، امام مشہد میں تھے، امام اکیلے اپنے گھر میں رہتے تھے، اپنے وطن سے دور، امام کی چیخ مار کے رونے لگے، شیر خدا امام رضا رونے لگے۔ ایک صحابی تھا، فوراً دوڑا امام کے گھر کی طرف، دیکھا امام کی داڑھی جو تھی آنسوؤں سے خشک ہو چکی تھی۔ اس نے کہا اے فرزند رسول کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، آپ کیوں ایسے رو رہے ہیں، کیا کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا ہے؟ امام نے کہا بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کہا یار اے فرزند رسول کیا ہو گیا؟ تو امام نے کہا تم کو پتہ نہیں ہے محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے فرزند رسول چاند نمودار ہوا ہے، نئے مہینے کا۔ امام نے کہا خبردار اس کو محرم کا چاند مت کہنا، اس کو زینب کے اجڑنے کی نشانی کہنا، یہ سکینہ کی یتیمی کی نشانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے فرزند رسول ابھی تک تو وہ جو ہماری سرکار بیٹھی ہے دربار میں ان کی طرف سے تو کوئی غم کا اعلان نہیں ہوا۔ تو فوراً امام نے کہا وہ جو تمہارے خلیفہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے نہیں، وہ ہمارے خون کے پیاسے بیٹھے ہیں۔ امام نے کہا تھا اسی مہینے میں میرے جد کو گوشت پانی کی طرح ذبح کرا گیا تھا، اسی مہینے میں میری ماں میری پھوپھیوں میری دادیوں کے سر سے ردائیں چھینی گئی تھی، دیار پہ دیار پھیلائے گئے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 5 محرم کی تاریخ ہے۔ تو آج میں کہوں گا کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، سب بلند آواز میں آج زینب کو پرسا روئے۔ آج کی تاریخ کس سے منسوب ہے؟ آج کی تاریخ زینب کے 2 بیٹوں سے منسوب ہے جن کو اول محمد کہا جاتا ہے۔ جب بی بی زینب کی شادی ہونے والی تھی تو جناب مولا کائنات نے جناب عبداللہ کو بلایا، کہا اے عبداللہ دنیا میں بہت باپ اور بیٹے ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں، دنیا میں بہت باپ اور بیٹی ہیں مگر محمد و فاطمہ جیسے کوئی باپ بیٹی نہیں ہے۔ پھر مولا نے روتے ہوئے کہا دنیا میں بہت بھائی بہن ہیں مگر حسین اور زینب جیسے کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ کہا عبداللہ حسین اور زینب کے بیچ میں بڑی محبت ہے، یہ یاد رکھنا آنے والے سالوں میں حسین کو ایک سفر پہ جانا ہوگا، یہ وعدہ کرو تم زینب کو روکو گے نہیں، زینب حسین کے ساتھ اس سفر میں جائے گی۔ اس نے کہا اے مولا یہ آپ کا حکم ہے، میں زینب کو روکوں گا نہیں۔ پھر تاریخ آئی 28 رجب کی، 28 رجب سے ایک دن پہلے کی، اس دن نکلنا تھا، مدینے سے روانگی تھی۔ اب بی بی زینب بڑی پریشان ہے، کبھی اس حجرے میں جاتی ہیں کبھی اس حجرے میں جاتی ہیں۔ اتنے میں جناب عبداللہ داخل ہوئے، بی بی کو دیکھا، کہا اے زینب اے بی بی کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو بی بی نے کہا اے عبداللہ آپ کو پتا ہے کل مدینے سے روانگی ہے حسین کی، میرا بہت جی کر رہا ہے کہ میں حسین کے ساتھ اس سفر میں جاؤں۔ عبداللہ نے کہا کہ اے بی بی آپ نے مجھ سے یہ پہلے کیوں نہیں کہا، میں نے آپ کے بابا کے ساتھ وعدہ کرا تھا کہ جہاں جہاں حسین جائیں گے وہاں وہاں آپ جائیں گی۔ لیکن بی بی نے کہا اے عبداللہ
آپ جانتے ہیں کہ جو وہاں جا رہا ہے اپنی کوئی نہ کوئی چیز قربان کر رہا ہے حسین پہ. زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے عبداللہ اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے دونوں چاند سے بیٹوں کو لے کر جاؤں گی, حسین پہ قربان کر دوں گی. عبداللہ نے کہا تھا اے بی بی میں خود کہنے والا تھا کہ آپ میرے بیٹوں کو لے جا کر حسین پہ نشاور کر دیے گا. اب مدینے سے روانگی ہوئی, کربلا میں آپ پہنچے. پھر شب عاشور میں کیا منظر تھا کہ بی بی اپنے بیٹوں کو تیار کرا رہی ہے, کہہ رہی ہے اے اولو محمد کل تم کو اپنے جد میرے بھائی حسین پہ قربان ہونا ہے. تو سارے بیٹے کہنے لگے کہ اے اماں ہم قربان ہوں گے اپنے آقا حسین پر. جیسے ہی پھر یہ ہوا عاشور کا دن آنا تھا, یہ دو جوان کئی مرتبہ گئے حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے, لیکن حسین نے اجازت نہیں دی. یہ سوچ کے اجازت نہیں دی کہ نہ جانے زینب کیسے جیے گی ان کے بغیر. جیسے ابھی یہاں تک یہ تھا کہ حسین نے کہا کہ تو حسین نے کہا جیسے ہی مولانا محمد آئے کہا کہ اے آقا آپ نے جناب قاسم کو اجازت دے دی, مجھے اجازت ہم لوگ اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو اتنا کہنا تھا جناب مولانا محمد سے. حسین نے کہا ٹھیک ہے میرے لال تم لوگ کو بھی اجازت میں دیتا ہوں. اب حسین نے اپنے دونوں بھانجوں کو تیار کرایا, گھوڑوں پہ سوار کرایا, ایک کو عباس نے سوار کرایا, ایک کو حسین نے سوار کرایا, دونوں کو میدان میں بھیجا. تاریخ لکھتی ہے ان بچوں نے ایسی جنگ لڑی تھی کہ فوج بھاگتی چلی جا رہی تھی پیچھے. فوج جیسے ہی چڑھ گئی جناب اون جو تھے عمر بن سعد کے خیمے میں نیزہ لے کے داخل ہو گئے, کہنے لگے اے عمر تم نے حسین کو غریب سمجھا ہے, اون کے ہوتے ہوئے حسین کو غریب سمجھا ہے, اب میرا حملہ دیکھو. جیسے ہی اون کا حملہ دیکھنا تھا عمر تیلوں کے پیچھے چھپتا ہوا بھاگ رہا تھا. پھر اون بڑھتے جیسے ہی فرات کے قریب گئے اون کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. جناب اون نے فرات پہ قبضہ کر لیا. پھر خیمہ حسینی کی طرف رک کر کے کہا اے اماں خیمے کا پردہ ہٹائے, یہ دیکھیے تیرے اون نے فرات پر قبضہ کر لیا ہے. یہ صدا جیسی زینب کے کانوں میں جانی تھی. زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا. زینب نے کہا شاباش میرے بچوں. جیسے یہ کہنا تھا زینب نے خاک پر اپنے رخساروں کو رکھا, کہنے لگی اے اماں زہرا میری اس قربانی کو قبول کریے گا. فرات پہ جناب اون پہنچے, پیچھے جناب محمد پہنچے. اب فرات پہ فوج اکٹھا ہونی شروع ہو گئی. چاروں طرف سے جناب اون محمد کو گھیرنا شروع کرا. جناب اون نے کہا کہ بھائی محمد میں سامنے سے حملہ کروں گا, تم پیچھے سے دفاع کرنا. جناب محمد پیچھے کھڑے ہوئے, پیچھے والوں سے دفاع کرنا شروع کرا. اتنے میں ایک ملعون نے صدا بلند کری, کہا اے محمد تم کو کچھ خبر ہے, تیری ماں کے خیمے میں آگ لگ گئی ہے. اتنا کہنا تھا جناب محمد سنبھل نہیں پائے, جناب اون کی طرف مڑے. اتنا مڑنا تھا ان کا کہ ایک ملعون نے نیزہ اٹھایا, جناب محمد کے چہرے پہ نیزہ مارا. نیزہ ایک سرے سے گیا دوسری طرف سے باہر نکل آیا, زمین پہ گرے. جیسے یہ دیکھا جناب محمد نے صدا بلند کری, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام قبول کریے. آپ نے ابھی تک ایک منٹ یہ بات سن لیے کہ ابھی تک آپ لوگ گئے ہیں, جو بھی زیارت پہ گئے ہیں, آپ نے ابھی تک جناب اون کا روضہ دیکھا ہوگا. کہیں آپ کو جناب محمد کی مزار ملی, جناب محمد کا روضہ ملا, کہیں ان کی قبر مبارک ملی؟ کیوں نہیں ملی؟ جناب اون کی لاش تو حسین ابن علی کو مل گئی تھی, مگر جناب محمد کی لاش ان ملعونوں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دی تھی. حسین نے گٹری میں باندھ کے محمد کی لاش کو بٹورا, کہا اے زینب یہ دیکھ تیری قربانی قبول ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بارگاہ ہماری اس عذاب کو قبول فرما. پروردگار جو لوگ اس پرچے عطا پہ چل کے آئے ہیں ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما. پروردگار عالم جو لوگ اس پرچے عطا پہ اپنی حاجت کو لے کر آئے ہیں ان کی ایک ایک حاجت کو قبول فرما. پروردگار عالم دعا میں عظیم دعا یہی ہے کہ متقی محمود حسین وارث بطول یوسف زہرا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ہمارے کردار کو اصلاح کر دے کہ امام اپنے غلاموں میں ہمیں شمار کر دے. ماتم حسین.